محرم الحرام میں کون سے نفل عبادات، کون سے وظائف کیے جائیں؟ ایک وظیفہ ہے، اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے اندر صرف اور صرف ایک وظیفہ پڑھے، اس کو کثرت سے پڑھے، دل کی مراد کوئی پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی مشکلات ایسی جو حل نہ ہو رہی۔ میں نے تو سالہ سال بتایا، بہت زیادہ بتایا، خود بھی کیا، اللہ کی رحمت سے مسئلے حل، مشکلیں دور، مرادیں پوری۔ جب محرم الحرام کی خاص ایک ایام چلتے ہیں، سبیل کا بھی ایک سلسلہ ہے اور لنگر کا بھی سلسلہ ہے، یہ سلسلہ جو ہے ہم محرم کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو گرمی یا بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، ان کو کھلانا پلانا اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت رکھتا ہے۔ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ دے اور ان کی پھر دیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا، آپ کا میزبان عارف طیبی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کہ آپ جانتے ہیں ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور ایک شخصیت کو دعوت دیتے ہیں پروگرام میں، تاکہ ہم جان سکیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا کنٹریبیوٹ شامل کیا ہے، وہ لوگ جو پاکستان کی تعمیر میں ترقی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، ایک بار پھر یہ ہمیں سعادت حاصل ہے کہ ان کے پاس آج بیٹھ کے مزید ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ شخصیت جو روحانیت کے علم بردار ہے، امن پہ بات کرتی ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے۔ یہاں روتے لوگ آتے ہیں تو ہنستے جاتے ہیں، اور لوگ بے چین آتے ہیں تو چین پا کر جاتے ہیں۔ یہ اہل نظر کی جگہ ہے، یہاں پہ لوگ اپنے دل کی مرادیں بھی لے کے جاتے ہیں، اور یہاں پہ آنے والا اپنا تعلق رب سے جوڑ لیتا ہے، اور یہاں پر وظائف بھی عنایت ہوتے ہیں۔ عبقری ایک ایسا ادارہ پوری دنیا جسے جانتی ہے، اور اس کی وجہ شہرت جو ہے، جس شخصیت کی وجہ سے ابو الوظائف حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب، جو بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو وظائف بھی عنایت کرتے ہیں، ان کے دکھڑے سنتے بھی ہیں۔ آپ ایک بار پھر ملواتے ہیں آپ کو ان سے۔ آج آپ کے سوالات تھے وہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم حضور، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کے وقت دینے کا حضور بہت شکریہ، ایک بار پھر وقت عنایت کیا آپ نے۔ حضور، محرم الحرام آپ کو پتہ ہے آغاز ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ لوگوں کے بہت زیادہ اصرار تھا، سوالات تھے کہ محرم الحرام میں کیونکہ خاص مہینہ ہے، اہل بیت اطہار سے نسبت بھی ہے، تو اس حوالے سے وہ خاص محرم الحرام میں کون سے نفل عبادات، کون سے وظائف کیے جائیں کہ اس کے معاملات لوگوں کے حل ہو جائیں؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ حضرت آدم علیہ السلام جب سے تشریف لائے، اس مہینے کی شرافت، اس مہینے کی عزت، اس مہینے کی عظمت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب بھی بلائیں ٹلیں، جب بھی مصیبتیں ٹلیں، اور حتیٰ کہ کوئی عطا، کوئی شفقت، کوئی کریمی اس مہینے میں ہوئی۔ یہ مہینہ یہاں تک تھا کہ مشرکین مکہ جو نسلوں سے بدلہ لیتے تھے، وہ 4 مہینے ایسے تھے جس مہینے میں جنگ بندی خود کر لیتے تھے۔ اس میں ایک محرم کا مہینہ بھی تھا، اور محرم کے مہینے میں واقعات در واقعات ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات، اور نوح علیہ السلام کو پانی سے، یہ سارا اس مہینے میں ہوا۔ اور پھر اس مہینے کا ایک واقعہ کربلا ہے، نواس رسول کی شہادت ہے، ان مقدس، مکرم اور محترم ہستیوں کی قربانیاں ہیں، اس مہینے کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ ایک وظیفہ ہے، ہمارے فقہا ہستیوں نے بہت وظائف لکھے ہیں اس مہینے میں، اور واقعی ہر وظیفہ موتیوں کے تول ہے۔ ایک وظیفہ میں دوں گا، اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے اندر، اور خاص طور پہ 7، 8، 9، 10 ان 3 دنوں کے اندر صرف اور صرف ایک وظیفہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھے، کثرت سے، اور بہت کثرت سے پڑھے۔ دل کی مراد کوئی پوری نہ ہو رہی ہو، من کی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی مشکلات ایسی جو حل نہ ہو رہی ہوں۔ اور پھر اس کے روزے ہیں 9-10 محرم کا، اور یہ روزہ انبیاء سے چلا آ رہا ہے، انبیاء کرام سے۔ اس روزے کی وقت، عزت، مقام، احترام، جو بندہ اگر روزہ رکھ کے دن کے کسی وقت میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، روزے کی حالت میں کسی بھی وقت میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، اور صلاۃ و تسبیح کے دوران میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ لے، اور اپنا کوئی مسئلہ ہو،
सलात व तस्बीह पढ़ने के बाद सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें, एक तस्बीह या तव्वाब हो, अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, और उसके बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। मैंने तो साल बताया, बहुत ज़्यादा बताया, ख़ुद भी किया। अल्लाह की रहमत से मसले हल, मुश्किलें दूर, मुरादें पूरी, ज़िंदगी में कामयाबियाँ, इज़्ज़तें, शान और शौकतें मिलती। क़िबला ख़ास तौर पे एक और चीज़ है कि हम देखते हैं मुहर्रम, जिसे 10 मुहर्रमुल हराम बड़ा एक ख़ास दिन है और लोग उस पर मुख्तलिफ अपने हिसाब से वज़ाइफ करते हैं। आप क्या फरमाते हैं उस दिन क्या ख़ास कौन सा वजीफ़ा? सलात व तस्बीह 10 मुहर्रम को, और उसके बाद एक नफिल एक तस्बीह या तव्वाबों की। जी ठीक। लेकिन या तव्वाबों की तस्बीह पढ़ते हुए हमारे अंदर एक कैफियत हो कि अल्लाह मैं बस जो कुछ है माफ़ कर दे, तौबा करने आया हूँ, और तौबा को मेरा अल्लाह पसंद करता है। फरमाया एक तरफ इबादत करने वाले बैठे हों, एक तरफ तौबा करने वाले बैठे हों। इबादत करने वालों पे अल्लाह की रहमत नज़र होगी और तौबा करने वालों को अल्लाह का कुर्ब होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा क़िबला, एक और चीज़ हमने देखी है कि साथ साथ लोग जो हैं जब मुहर्रमुल हराम की ख़ास एक अयाम चलते हैं तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं सबील का भी एक सिलसिला है और लंगर का भी सिलसिला है। ये सिलसिला जो है हम मुहर्रम के बाद भी इसको चीज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने देखा आपके यहाँ भी माशाल्लाह जब से ये सबील आपका सिलसिला चल रहा होता है, मेरा सारा साल चलता है। इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, अल्लाह की मखलूक को खिलाना अल्लाह को पसंद, पिलाना अल्लाह को पसंद, और ऐसे लोग जो गर्मी या भूखे हों, प्यासे हों, उनको खिलाना पिलाना अल्लाह की बारगाह में महबूबियत रखता है जी। और अगर ये सिलसिला सारा साल रहे हस्ब तौफीक तो अल्लाह के यहाँ इसकी बहुत कीमत है, इसका बहुत मकाम है। खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह दे और उनकी फिर दिए अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। असल कबूलियत है। जी जी। देता अल्लाह है, लेकिन क्या अल्लाह लेता भी है? फिर वो खैर के काम में लगती है या नहीं लगती? ये बड़ा सवाल। इसकी कोशिश बंदा सारा साल करता रहे। सही। या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकिन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितनी तेरी बंदियाँ बंदे दुनिया की जिस कोने में बैठे हैं, सब की मुरादें पूरी फरमा, सब की मुश्किलें हल फरमा, सब की नाकामियाँ ख़त्म फरमा, इल्लत ज़िल्लत और किल्लत से बचा। आमीन। अपनी रज़ा अता फरमा, मौत के आखिरी लम्हे को आसान फरमा। आमीन अल्लाह। जिल्लत की मौत, जिल्लत की कब्र से बचा। आमीन। जो कर्जदार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, औलाद के मसाइल हैं या बे औलाद हैं, सब की मुरादें पूरी फरमा, सब की मुश्किलें हल फरमा, सब की नाकामियाँ ख़त्म फरमा। आमीन 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 बिरहमतिका या। सब की मुश्किलें हल फरमा, सब की नाकामियाँ ख़त्म फरमा, इल्लत ज़िल्लत और किल्लत से बचा। अपनी रज़ा अता फरमा, मौत के आखिरी लम्हे को आसान फरमा। जिल्लत की मौत, जिल्लत की कब्र से बचा। जो कर्जदार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, औलाद के मसाइल हैं या बे औलाद हैं, सब की मुरादें पूरी फरमा, सब की मुश्किलें हल फरमा, सब की नाकामियाँ ख़त्म फरमा। आमीन 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 बिरहमतिका या।